عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل اور کرم سے ہمارا یہ 2 ماہ کا درس عقائد جاری و ساری ہے. گزشتہ نشستوں میں ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے بنیادی عقائد بیان کرنے کی سعادت پائی، اور آخری نشست کے اندر ہم نے شرک کے حوالے سے بنیادی گفتگو کی کہ شرک کی اقسام کتنی ہیں، شرک کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، شرک کب انسان جو ہے وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے. اور اب یہ موضوعات کو مکمل کرنے کے بعد ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے کچھ بنیادی عقائد آج کی نشست میں انشاءاللہ سماعت کریں گے. مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت پر جب ایمان لائے تو اللہ رب العزت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اسے یہ مطالبہ بھی کیا جاتا ہے کہ آمنت باللہ، کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، وملائکتہ، اور ملائکہ پر، فرشتوں پر، وکتبہ، اور آسمانی کتابوں پر، ورسلہ، اور رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی بری تقدیر پر، من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر میں ایمان رکھتا ہوں. تو یہ تمام بنیادی عقائد میں سے ہے کہ ایک انسان جہاں رب کی ذات پر ایمان اور یقین رکھے اور رب کو ایک جانے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ انبیاء کرام علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے ان پر بھی ایمان رکھے، جو آسمانی کتابیں آئیں ان پر بھی ایمان رکھے، فرشتوں پر بھی ایمان رکھے، تقدیر پر اس کا یقین ہو، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی اس کا یقین ہو. یہ وہ بنیادی عقائد ہیں کہ جو ایک مسلمان کے لیے جاننا اور ان پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے اور اپنی معرفت لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور انہیں صحیح اور غلط کا فرق بتانے کے لیے، گمراہی سے نکال کر ہدایت کے رستے پر چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک جماعت کو دنیا میں بھیجا. وہ جماعت انبیاء ہے. اللہ رب العزت چاہتا تو بغیر نبی کے واسطے کے بھی لوگوں کو ہدایت دیتا، اپنا پیغام پہنچا دیتا، کیونکہ اللہ رب العزت محتاجی سے پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. لیکن اس کا ایک دستور اور اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے کسی نہ کسی وسیلے کو بنایا، اور لوگوں کو ہدایت کی طرف لے جانے کے لیے، لوگوں کو صحیح اور غلط بتانے کے لیے، لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے جو وسیلہ اور ذریعہ بنایا وہ مبارک ذات انبیاء کرام علیہ السلام کی ہے. حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو سلسلہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجنے کا شروع ہوا، وہ حضور خاتم النبیین ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جا کر وہ سلسلہ مکمل ہوا. اور یہ اس طرح مکمل ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کسی نئے نبی کی گنجائش باقی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. سب سے پہلے اگر ہم
اس مضمون اور مفہوم کو سمجھیں تو ہمیں تعریف سمجھنا ضروری ہے۔ تو نبی کسے کہتے ہیں؟ تو نبی وہ کہتے ہیں کہ جس پر رب وحی فرمائے۔ اب وہ وحی جو ہے وہ عموماً فرشتے کے ذریعے ہوتی ہے، اور کچھ انبیاء کرام علیہ السلام ایسے گزرے کہ رب تعالی نے جن پر ڈائریکٹلی وحی کی، ان سے ڈائریکٹ کلام کیا، لیکن نبی کی تعریف یہ کی گئی ہے آسان انداز میں کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس پر یا جس کی جانب فرشتے کے ذریعے وحی کی گئی ہو، اس کے قلب میں الہام کیا گیا ہو، یا سچے خوابوں کے ذریعے اسے خبر دی گئی ہو، تو یہ نبی ہے۔ اور رسول اسے کہتے ہیں کہ جس کو وحی کے ساتھ ساتھ کتاب بھی عطا کی گئی ہو، شریعت بھی دی گئی ہو، تو اسے رسول کہتے ہیں۔ یعنی ہر رسول جو ہے وہ نبی تو ہوتا ہی ہے کیونکہ وحی آ رہی ہے، لیکن رسول کو وحی کے سلسلے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی طرف سے کتاب، شریعت بھی عطا کی جاتی ہے، تو اس لیے وہ نبی کی کیٹیگری کے ساتھ ساتھ وہ رسول بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے۔ میں بالکل آسان مفہوم میں سمجھا رہا ہوں بات تاکہ ہمیں سمجھ آئے۔ اگر ایک جملے میں اس بات کو میں سمجھاؤں تو ہر رسول نبی تو ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ہر رسول جو ہے وہ نبی تو ہوتا ہے کیونکہ وحی آ رہی ہے اور وحی شرط ہے، لیکن ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ انبیاء کرام علیہ السلام ایسے گزرے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا نہیں کی، شریعت عطا نہیں کی۔ ان سے پہلے جو رسول گزرے تھے وہ انہی کی شریعت کو، انہی کی کتاب کی تعلیمات کو لے کر آگے چلے، لیکن وحی ان پر بھی آتی تھی، رب کی طرف سے الہام انہیں بھی کیا جاتا تھا، رب کی طرف سے سچے خواب وہ بھی دیکھتے تھے۔ تو نبی تو وہ تھے، لیکن چونکہ ان کو اپنی شریعت یا اپنی کتاب نہیں دی گئی، تو اس وجہ سے وہ رسول نہ بنے، اور رسول وہ ہوا کہ جسے کتاب بھی دی گئی، شریعت بھی دی گئی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ آپ کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے نبی بنا کر بھیجا، اور آپ کو جو ہے وہ کوہ طور پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ آپ نبی بھی ہیں اور آپ کو انجیل شریف عطا کی گئی، تو آپ رسول بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ آپ نبی بھی ہیں اور آپ کو رب کی طرف سے صحیفے عطا کیے گئے، تو آپ رسول بھی ہیں۔ اور پھر ہمارے آقا و مولا حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ نبی تو ہیں، لیکن آپ کو اللہ رب العزت نے عظیم اور وہ ذیشان کتاب عطا کی، قرآن مجید، فرقان حمید، تو آپ رسول بھی ہیں۔ اسی طرح جب تعریف ہم نے سمجھ لی تو یہ عقیدہ بھی ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ نبوت اور رسالت یہ وہبی شے ہے، یعنی یہ ایک ایسی شے ہے کہ جو انسان کی محنت سے عطا نہیں ہوتی، بلکہ جس پر رب نے جس پر فضل کیا اسے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ رب کی مرضی تھی کہ کسے نبی بنا کر بھیجنا ہے اور کسے نبی نہیں بنانا، یہ محض توفیق الہی سے، محض رب کے فضل سے ہوا، اور اس میں محنت کا کوئی کسب نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ گمان کرے کہ اگر میں بہت زیادہ محنت کروں اور عبادت کروں اور ریاضت کروں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کروں اور اپنے دن روزوں میں اور اپنی راتیں سجدوں میں گزار دوں تو ایک دن ایسا آئے گا کہ رب مجھے نبی بنا دے گا، تو یہ معاملہ بالکل غلط ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت پہلے سے ہی رب نے تیار کی ہوئی تھی، ان کی سلیکشن اور نامزدگی، نومینیشن، وہ پہلے سے ہی ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سلیکٹ کر لیا تھا کہ میں نے دنیا میں کسے نبی بنا کر، کسے رسول بنا کر بھیجنا ہے۔ اسی طرح جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، جتنے رسول اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، وہ سارے مرد ہی تھے، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا نہیں کی، وہ اللہ کی مرضی، اس کی حکمت۔ اور ویسے بھی قرآن بھی کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء کہ ہم نے مرد کو عورت پر حکمران بنایا ہے، ہم نے مرد کو عورت پر سربراہی دی ہے۔ تو عورت جو ہے مرد کے مقابلے میں ڈومینیٹنگ فگر نہیں ہوتی، اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کی بات کو مانا جائے، نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کی بات کو سنا جائے، نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہر عمل کی پیروی کی جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مردوں میں ہی نبوت کو رکھا، اور یہ اسی کی مرضی، کائنات اس نے بنائی، کائنات کے سارے فیصلے وہ کرتا ہے،
اس کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور اور ہر فیصلہ اس کا جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بے بہا حکمتیں ہوتی ہیں. وہ رب چاہے تو جو مرضی فیصلہ کرے. اور اللہ رب العزت نے نبوت کو صرف مردوں میں رکھا. قرآن میں آیا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے آپ سے پہلے فقط مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم نے وحی نازل فرمائی، جن کی طرف ہم نے وحی نازل کی. اسی طرح اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام علیہم السلام، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو جنہیں بھیجا انہیں معجزات بھی عطا کیے. اور نبی کی ذات کے حوالے سے معجزہ ایک بہت اہم کانسیپٹ ہے. معجزہ کہتے کسے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں خلاف عادت یا خرق عادت کام کو. ایک کام جو عموماً نہ ہوتا ہو، عام طور پر نہ ہوتا ہو، عادتاً وہ کام ہمارے عرف میں نہ ہوتا ہو، نبی وہ کام کر کے دکھاتا ہے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں. میں اگر اس مفہوم کو تھوڑا سا کھولوں اور آپ کو سمجھاؤں، اس کو اس طرح سمجھے کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص بلا تشبیہ و تمثیل، کوئی شخص بائک چلا رہا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی. تو طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہوگا جو ہمارے عرف میں عام ہے، جو عادتاً معاملہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوگا کہ وہ شخص پہلے ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اس کے پاؤں کا ایکس رے کیا جائے گا، دیکھے گا کہ اس کی ہڈی کتنی ٹوٹی ہے، کیا جو ہڈی ٹوٹی ہے وہ زیادہ ٹوٹی ہے یا ہیئر لائن فریکچر ہے. ڈاکٹر ایکس رے دیکھنے کے بعد اس حساب سے فیصلہ کرے گا کہ پلاسٹر لگانا ہے تو کتنے ٹائم کے لیے لگانا ہے. اگر پلاسٹر لگایا جائے گا تو جب اس کی مدت مقرر ہو جائے گی، مقرر مدت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، اس کے بعد دوبارہ ڈاکٹر پلاسٹر کو کھول کے چیک کرے گا کہ پاؤں کی ہڈی جڑ گئی ہے یا نہیں جڑی. یہ ہمارے یہاں پر عادتاً معاملہ ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور جنگ میں ان کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور پنڈلی کی ہڈی جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں لنگڑاتے ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دست مبارک اس پر پھیرتے ہیں تو وہ پاؤں کی ہڈی جڑ جاتی. یہ وہ ہے جو خلاف عادت ہے، خرق عادت ہے، اسے معجزہ کہتے ہیں. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں، اللہ کے نبی اور رسول جن کا ذکر قرآن میں کثیر مقامات پر آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ پیدائشی اندھوں کے چہروں پر جب ہاتھ لگاتے تو وہ اندھا کے جو پیدائشی اندھا تھا اس کے چہرے پر جب آپ کا مبارک ہاتھ لگتا تو اس کی بینائی واپس آ جایا کرتی تھی. تو نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے ہیں، اور معجزے کی تعریف میں نے آپ کے سامنے کی کہ یہ وہ کام ہے جو خلاف عادت ہو، جو خرق عادت ہو. اس کو اس طریقے سے سمجھے کہ معجزہ نبی کو اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ سامنے والے کو عاجز کر دیا جائے. معجزہ عج سے بھی نکلا ہے، عین جیم زا، سامنے والے کو عاجز کر دیا جائے. کیوں عاجز کر دیا جائے؟ کیونکہ ایک بہت بڑی جماعت ایسی بھی موجود ہے جو نبی کو نہیں مانتی، جو نبی پر ایمان نہیں لاتی، اور نبی ان کے سامنے ایسے کام کر کے دکھاتا ہے کہ جو عادتاً ممکن بھی نہیں، اور وہ ان کام کا صدور ان سے نہیں ہوتا. تو وہ نبی کے سامنے اپنے آپ کو عاجز محسوس کرتے ہیں کہ یہ کام اگر یہ کر کے دکھا رہا ہے تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ہے، کوئی نہ کوئی اس میں کمال تو ہے کہ یہ کام اس سے ہو رہا ہے اور ہم سے نہیں ہو رہا. تو یہ عاجز بھی وہ ہو جاتے، اور عاجز ہونے کے باوجود جن کے لیے ہدایت لکھی ہوتی، جب وہ عاجز ہوتے تو وہ نبی کی نبوت کو اور ان کی اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آیا کرتے تھے. پھر معجزے کو اس طرح سے بھی سمجھایا گیا کہ معجزہ وہ ہے کہ جو عقل میں نہ آئے، ایسا کام جو عقل میں نہ آئے. یعنی اگر کوئی شخص لاجیکلی عقل کے ذریعے معجزے کو پرکھنے کی کوشش کرے گا یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا، تو یہ مضمون اور مفہوم ہماری کتابوں میں واضح بیان کر دیا گیا ہے کہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو خلاف عادت ہو اور عقل میں نہ آئے. یعنی اگر عقل میں آ جائے تو پھر وہ معجزہ کیسا، اور عقل میں نہ آئے، انسان سوچتا رہے لیکن اسے سمجھ نہیں آئے کیسے ہوا، تو پھر وہ یہی کنکلوژن پر پہنچے گا، اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ کام اگر یہ شخص کر کے دکھا رہا ہے تو یہ رب کی طرف سے ہے، یہ رب کی طرف سے انہیں یہ طاقتیں دی گئی ہیں. اور سوچ کر، غور و فکر کر کے، ذہن کو لڑا کر فائدہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ عقلی طور پر معجزے کو سمجھا نہیں جا سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر آپ کے قدم مبارک ہے،
لیکن انگلی مبارک سے اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. اب سارے سائنٹسٹ بھی اگر سر جوڑ کے بیٹھ جائیں تو اس معجزے کو عقلی طور پر سمجھا نہیں سکتے وہ. تو معجزہ کہتے ہی اسے ہے کہ جو عقل میں نہ آئے. اور یہاں پر یہ معجزات امتحان بھی ہوتے ہیں اہل ایمان کے کہ وہ اپنے نبی پر پختہ یقین رکھیں کہ ہاں اگر میرے نبی نے یہ کام کر کے دکھایا تو یہ کام بالکل درست ہے اور یہ کام بالکل صحیح ہے. اور نبی نے اگر کہہ دیا کہ یہ کام کا صدور ہوا تو بس پھر اس پر ایمان کی انکار کی حاجت نہیں بنتی. پھر آمنا وصدقنا کہ ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق. پھر انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات کیوں عطا کیے جاتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں. انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو سمجھے کہ ہر دعوے کے لیے دلیل کی حاجت ہوتی ہے. آپ اگر کوئی بہت بڑا دعویٰ کر دیں تو آپ سے سامنے والا اس دعوے پر دلیل مانگے گا کہ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی ثبوت کوئی پروف مجھے دیں. اس کو بھی مثال کے طور پہ سمجھتے ہیں, مثال کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ بلا تشبیہ تمثیل کوئی شخص آئے جس کی عمر جو ہے وہ 25 سال ہو, وہ نوجوان ہے, 25 سال اس کی عمر ہے. 25 سال کا وہ نوجوان آ کر کہے کہ میں نے 25 سال کی عمر میں لاء کی ڈگری بھی مکمل کر لی ہے, یعنی میں لائر بھی ہوں, MBBS کی ڈگری بھی مکمل کر لی ہے, یعنی میں ڈاکٹر بھی ہوں, اور میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی بھی مکمل کر لیا, یعنی میں CA بھی ہوں. تو ہم اس سے یہ سوال کریں گے اور کہیں گے کہ بھائی یہ تینوں ڈگریز ایسی ہیں کہ جس میں کئی سال لگ جاتے ہیں, ڈاکٹر بننے میں بھی کئی سال لگ جاتے ہیں, CA الگ سے کوئی بندہ کرے محنت کرے کئی سال لگ جاتے ہیں, لاء کی ڈگری بھی بہت مشکل ہے اس میں بھی کئی سال لگ جاتے ہیں. یہ آپ اتنا بڑا جو مطالبہ کر رہے ہیں اور اتنا بڑا جو دعویٰ کر رہے ہیں تو اس پر کوئی دلیل بھی تو دے. وہ دلیل کیا ہوگی کہ وہ اپنی سرٹیفکیٹس اور اپنی ڈگری لا کر دکھا دے. اس سے سوال تو یہ کیا جائے گا نا کہ ابھی آپ کی عمر 25 سال ہے اور ان میں سے کوئی ایک ڈگری بھی اکثر لوگوں کی اس عمر میں مکمل نہیں ہوتی جو خالصتاً سے وہی پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تینوں جو یہ بڑی بڑی مشکل فیلڈز ہیں میں تینوں فیلڈز میں جو ہے وہ مہارت حاصل کر چکا ہوں اور ان کو مکمل کر چکا ہوں. تو آپ اپنے دعوے پر جو ہے وہ دلیل دیں. اگر وہ ہمیں ڈگریز لا کے دکھا دیتا ہے جو ویریفائڈ ہے, اپنی سرٹیفکیشن لا کے دکھا دیتا ہے جو ویریفائڈ ہے, تو ہم کہیں گے کہ ہاں اب آپ کا دعویٰ سچا مانتے ہیں ہم. کیوں؟ کیونکہ آپ نے دعوے پر دلیل دے دی بلا تشبیہ و تمثیل. یہ صرف مثال سمجھانے کی حد تک. انبیاء کرام علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وہ بزرگ ہستیاں ہیں, وہ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ سب سے بڑا دعویٰ ہے. انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ جس رب نے ساری کائنات کو بنایا, جس رب نے زمین و آسمان کو بنایا, سورج و چاند کو بنایا, ہمیں بنایا, جنات کو بنایا, فرشتوں کو بنایا, جو رب یہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے, وہ رب براہ راست ہم پر وحی کرتا ہے, ہمیں فرشتے کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتا ہے, ہم اس سے بات کرتے ہیں, وہ ہم سے بات کرتا ہے. اور یہ بہت بڑا دعویٰ ہے, یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ ہم اس رب سے کانٹیکٹ میں ہیں, یا وہ رب ہم پر وحی کرتا ہے اور ہم اس سے بات کرتے ہیں. ہم اس رب کا پیغام لے کر آ رہے ہیں, ہم اس رب کی طرف سے نمائندہ اور خلیفہ بن کر دنیا میں آئے ہیں کہ جس رب نے کائنات کو بنایا, زمین و آسمان کو بنایا, جو رب العالمین ہے. تو اس دعوے پر جو بہت بڑا دعویٰ ہے اور بہت بلند مرتبے کا دعویٰ ہے, اس دعوے پر جو دلیل انبیاء کرام علیہ السلام کو دی گئی ہے وہ معجزہ ہے. کہ کیسے مانے؟ تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام خارق عادت اور خلاف عادت ایسے کام کر کے دکھاتے جو رب کی طرف سے انہیں طاقتیں عطا کی گئی, جو رب کی طرف سے انہیں کمالات عطا کیے گئے, وہ ایسے معجزات انہوں نے ان کا صدور ان سے ہوا اور ایسے انہوں نے کام کر کے دکھائے کہ پھر سامنے والے نے کہا کہ ہاں یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں نا, حقیقتاً اس دعوے پر دلیل ہمیں یہ معجزے کی صورت میں نظر آتی ہے کہ ہاں یہ جو بات کر رہے ہیں اور یہ کام جو کر کے دکھا رہے ہیں یہ دونوں میچ کر رہے ہیں کہ اگر یہ کام تبھی کر سکتے ہیں کہ جب کسی کو رب نے خود تیار کر کے بھیجا. تو انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے, اور یہ بڑا مبارک موضوع ہے اور بہت تفصیل طلب موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن انبیاء کو کیا کیا معجزات عطا کیے. قرآن میں انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کا
کا جو ذکر ہے وہ بکثرت موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا شریف تھا آپ کا، اس کو جب زمین پر پھینکتے آپ تو وہ بڑا سا ایک اژدہا بن جاتے، دوبارہ اٹھاتے اس کو تو وہ عصا بن جاتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. قرآن میں اور احادیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا ذکر بہت زیادہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تو اتنے ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا کرتا ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَزَاؤُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ضرور بے شک ہم نے آپ سے قبل رسولوں کو ان کی جانب بھیجا، پس وہ ان کے پاس معجزات لے کر آئے. اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کو جو ڈیوٹی رب کی طرف سے عطا کی گئی ہے وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ ان کا کام ہے خوشخبری دینا، اور ان کا کام ہے لوگوں کو ڈر سنانا. جیسے قرآن میں ذکر ہوا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، یعنی ہم نے رسولوں کو فقط ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہی بنا کر بھیجا. اسی طرح رسولوں کو اس لیے بھیجا گیا، انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کی جائے. جو بات وہ کہیں لوگ ان کی باتوں کو مانیں اور ان کی اطاعت و فرما برداری کریں. جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں آیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے ہر رسول کو فقط اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اسی طرح قرآن میں آیا کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کے حوالے سے قرآن میں کثیر مقامات پر آیا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے محبوب آپ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اسی طرح جو ہے اور مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی اور یہ پیغام دیا اور یہ حکم دیا کہ تم نے نبی کی اطاعت کرنی ہے. کامیابی نبی کی اطاعت میں ہی رکھی ہے. اسی طرح یہ بات بھی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے ان انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی آزمائشیں آتی ہیں، اور ہر نبی آزمائشوں سے گزرا، اور ہر نبی نے طرح طرح کی آزمائشوں کو برداشت کیا. اس میں ایک حکمت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی بہت پرسکون اور عالی شان ہوتی اور آزمائشیں ساری امت پر آتی، یعنی امت تو آزمائش سے گزر رہی ہے، امت کا تو امتحان لیا جا رہا ہے، لیکن نبی کا امتحان یا نبی کے لیے آزمائش نہیں، تو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا کہ دیکھو تمہارا نبی تو بہت پرسکون حالت میں ہے، تمہارا نبی تو بہت زیادہ سکون میں ہے اور رب کی طرف سے اس پر تو کوئی آزمائشیں نہیں، تمہاری جو ہے وہ جانیں بھی جا رہی ہیں، تمہارا مال بھی خرچ ہو رہا ہے، تمہاری جان کا بھی نقصان ہو رہا ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے، اور سارے امتحان تم سے لیے جا رہے ہیں، ساری آزمائشیں تمہارے لیے ہیں، لوگوں نے تمہارا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. نبی دیکھو وہ بالکل سکون میں ہے، عیش میں ہے. ایک حکمت تو یہ سمجھ آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام پر سب سے زیادہ آزمائشیں ڈالی. اور پھر ایک بات یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس پر اتنی ہی زیادہ آزمائشیں اور امتحانات آتے ہیں. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، اور مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے اگر عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو سرکار نے ان سے کہا کہ اگر کیا تم سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے سچ میں بہت محبت کرتا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان سے کہا کہ پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ. سمجھانا یہ ہے کہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر محبوب کی بلائیں آتی ہیں، اور رب کی بارگاہ میں قرب پانے کے لیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرب پانے کا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو آزمائشیں انسان پر آتی ہیں ان آزمائشوں پر انسان صبر کرے، رب کی رضا میں راضی رہے، اللہ تعالیٰ پر اس کا کامل یقین ہو، شکوہ شکایت وہ نہ کرے، صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوڑے،
تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو اپنا ولی بھی بناتا ہے، اپنی بارگاہ کا قرب بھی عطا کرتا ہے، اور پھر اس پر جو ہے وہ انعامات کی بارشیں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ایسا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہر انسان کو جو اس رستے پر چلتا ہے اسے ٹٹولا جاتا ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے، اور صرف جو اہل ہوتا ہے، امتحانات میں کامیاب ہونے والا ہوتا ہے، وہی پھر معرفت الہی کے رستے پر آگے بڑھتا ہے، اور جو نااہل ہوتے ہیں انہیں دھکیل دیا جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئی، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ امت کے لیے رول ماڈل تھے۔ ان پر جب آزمائشیں آئی تو امت پر جب ان کے مقابلے میں کم آزمائش آئی تو امت نے دیکھا کہ جب ہمارے نبی پر اتنی بڑی آزمائش آئی اور ماتھے پر بل نہیں پڑے، اور ہمارے نبی پر جب اتنی بڑی آزمائش آئی اور انہوں نے تب بھی صبر کیا، تو ہم پر تو ان کے مقابلے میں کم آزمائش آئی ہے، تو ہمیں صبر کرنا زیادہ ضروری۔ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی بات کریں تو آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مضمون ہم نے آگے بیان کرنا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام افضل الخلق ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ آپ کا ہے۔ افضل الرسل تو ہے ہی، افضل الانبیاء تو ہے ہی کہ سارے نبیوں میں سب سے افضل آپ ہیں، سارے رسولوں میں سب سے افضل آپ ہیں، آپ افضل الخلق ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ آپ کا ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو آپ کے والد کا وصال ہو چکا ہے، 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا بھی وصال ہو جاتا ہے، 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا جو آپ سے بڑی لاڈ اور محبت کرتے ہیں، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سرکار بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کا ذکر بہت کرتے تھے سرکار، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری ماں ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ شادی کرتے ہیں۔ 6 اولادیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے عطا ہوتی ہے۔ 2 بیٹے ہیں، دونوں بیٹوں کا انتقال جلدی عمر میں ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیوں کا انتقال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی زندگی مبارک میں ہو رہا ہے۔ بعد میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک بیٹا اور آپ کو عطا ہوتا ہے جن کا نام ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا وصال بھی جلدی عمر میں ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارکہ میں صرف اگر قریب ترین تعلقات کی بات کروں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا، آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کی تمام اولاد امجاد میں سے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑ کر ساری اولادیں، آپ کے دونوں بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت خدیجہ سے جو ہوئے، بعد میں جو بیٹا ہے حضرت ابراہیم، وہ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، ان کا وصال، یہ ساری اولادوں کا وصال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کے اندر ہی ہوتا ہے۔ کسی کا ایک بیٹا دنیا سے چلا جائے تو کتنی تکلیف ہو اور کتنا آزمائش کا وہ معاملہ ہوتا ہے والدین کے لیے، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد آپ کی زندگی مبارکہ میں ہی ان کا وصال ہوا، سوائے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ پھر آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے چچا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، آپ کے چہیتے کزن چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اتنی بڑی جماعت جو آپ صحابہ کے تیار کرتے ہیں، ان میں کئی سارے صحابہ مختلف مقامات پر الگ الگ جنگوں میں جو ہے وہ راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری آزمائشیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آئیں۔ مکی دور اٹھا کے دیکھیں تو آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے، معاذ اللہ آپ کو مارا جا رہا ہے، معاذ اللہ آپ کو قتل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، آپ کا اور آپ کے صحابہ کا سخت ترین بائیکاٹ 3 سال تک کیا جاتا ہے۔ ایسا بائیکاٹ جس میں کھانے کے لیے کئی دنوں تک کچھ نہیں، ایسا بائیکاٹ جس میں پینے کے لیے کچھ نہیں۔ حالات یہ تھے اس بائیکاٹ کے اندر، صحابہ بیان کرتے ہیں کئی دنوں تک ہم بھوکے رہتے، پتے وغیرہ کھا کے گزارا کرتے، جب بھوک کی شدت بڑھ جاتی تو چمڑا، لیدر، چمڑا بوائل کر کے، اب وہ کیا چمڑے کو بوائل بھی کر لو تو کیا وہ گوشت بن جائے گا؟ کیا وہ نرم ہو جائے گا؟ وہ چمڑا بوائل کر کے جو ہے وہ ان دنوں میں وہ چمڑے کو بوائل کر کے کھایا کرتے تھے تاکہ جان بچ جائے، پیٹ میں کچھ غذا جائے، غذا سے مراد یعنی کچھ پیٹ میں کوئی کھانے کی چیز جائے، کوئی ایسی چیز جائے کہ جو ہمارے پیٹ میں جا کر ہمیں کفایت کرے تو ہماری جان بچ جائے۔ یہ حالات مسلمانوں کے 3 سالہ بائیکاٹ میں تھے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی طرف تشریف لے جاتے تو معاذ اللہ وہاں کے طائف کے لوگ آپ کو معاذ اللہ پتھر مارتے ہیں،
یہاں تک کہ آپ کے جسم مبارک سے اتنا خون بہ جاتا ہے کہ آپ کے نالین مبارک جو ہے وہ خون سے بھر جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی کم آزمائشیں آئی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ آزمائشیں مجھ پر ڈالی. جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ان تمام کی آزمائشیں ایک طرف، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشیں آئی وہ ایک طرف. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ محبوب اعظم تھے رب کے. میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو جتنا رب کی بارگاہ میں قریب ہوگا اس کی اتنی ہی اس پر آزمائشیں آئیں. اور پھر آپ کیا، ایک معاملہ یہ تھا کہ آپ رول ماڈل تھے. آنے والا ہر بندہ، ہم میں سے ہر کسی پر جو آزمائشیں آئیں، اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو آزمائشیں آئیں ان کو پڑھ لیں تو ہمیں اپنی آزمائشیں کوئی معنی نہیں رکھیں گے ہمارے لیے. خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول مبارک کا مفہوم ہے، آپ کہتے ہیں رب کے راستے میں جتنا مجھے ستایا گیا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. جیسے میں نے آپ کے سامنے کچھ ذکر کیا، جس آزمائشیں میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل آزمائشیں اگر ہم دیکھیں آپ کے دور مبارک میں کتنی آئی ہیں. لیکن نبی کو آزمایا اس لیے جاتا ہے کہ ایک تو نبی کو رب کی بارگاہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور نبی رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو آزمائش اس وجہ سے. اور دوسرا یہ کہ بعد میں آنے والی امت، یہ وہاں جو قوم موجود ہے جو نبی پر ایمان لے کر آئی ہے اور انہیں فالو کر رہی ہے، ان کو موٹیویشن ملے، اور بعد میں آنے والی امت کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم نے راہ خدا میں جب نکل گئے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب نکل گئے اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے وہ آگے بڑھیں گے تو آزمائشیں آئیں گی. نبی کی سیرت کو دیکھتے ہوئے ہم نے ان آزمائشوں سے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے. اب ہمارے یہاں پر اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور ہم اس پر واویلا کریں اور رونا دھونا کریں اور معاذ اللہ شکوہ شکایت کریں، تو اس وقت یہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ یاد کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک کیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک کیا تھا. آپ اندازہ تو لگائیں، ایک طرف مسلمانوں کو بدر جیسی فتح حاصل ہوئی جو مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی فتح اس وقت، کہ کفار کا 1000 کا لشکر اور یہاں 313 کے قریب صحابہ، اور یہ 313 کے قریب صحابہ وہ 1000 کے لشکر پر بھاری پڑ گئے. یہ کتنی بڑی فتح اور کتنا خوشی کا دن. اس دن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم الفرقان کہا، یہ یوم الفرقان ہے، 17 رمضان المبارک. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو خبر ملتی ہے کہ آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے، اور ان کو دفنا بھی دیا گیا ہوتا ہے جب تک مسلمان جو ہے وہ مدینہ پہنچتے ہیں. جن کی بیٹیاں ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک باپ اور بیٹی کا تعلق کیا ہوتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ صاحبزادی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ. پھر ایک طرف جو ہے وہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا بھی وصال حضور کی زندگی میں ہو رہا ہے. حضرت زینب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی صاحبزادی ہے، جب کوئی اولاد نہیں تھی اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. آپ پر حملہ ہوتا ہے، کچھ سالوں بعد آپ کا اس حملے کی وجہ سے، زخم کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے وصال ہو جاتا ہے. آپ اندازہ تو لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنی آزمائشوں سے اور کتنے امتحانات سے آپ گزرے ہیں، لیکن کبھی ایسا کوئی کلمہ نہیں زبان مبارک سے نکلا کہ جو شکوے اور شکایت والا ہو. اور کیسے نکلتا؟ آپ تو رب کے محبوب اعظم تھے، اور خود آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اگر میں دنیا میں کسی کو دوست بناتا تو تمہیں بناتا، لیکن رب کے علاوہ میرا کوئی دوست، رب کے علاوہ میرا کوئی خلیل نہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت کچھ اس میں پیغام ہے. تھوڑا سا ہمارے یہاں پر جو ہے وہ اگر کوئی آزمائش مصیبت آ جائے تو ہم واویلا مچا دیتے، اگر ایک کے بعد ایک آزمائش آ جائے تو ہم پھر اس طرح کے کلمات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ میں ہی ملا تھا، میرے اوپر ہی ساری مصیبتیں ڈالنی ہوتی ہے معاذ اللہ. یہ کس طرح کے جملے؟ وہ رب ہے، وہ جو مرضی فیصلہ کرے اس کی مرضی پر راضی رہنا ضروری ہے، اس کے فیصلے پر راضی رہنا ضروری ہے. ہمارا حال بالکل الٹ ہے. تھوڑا سا مالی نقصان ہو جائے تو ہم جو ہے وہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا سا آزمائشوں پہ گھڑتے ہیں تو نمازیں ہماری قضا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ پتہ نہیں کیسا کانسیپٹ ہم نے بنا لیا ہے. تو یہاں یہ بات ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ رسول اور انبیاء علیہ السلام پر بھی آزمائشیں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمایا اور ان پر بھی آزمائشیں بھیجی.
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر امت پر رسول بھیجا، ہر امت کے لیے رسول اور نبی بھیجا، تاکہ کل بروز قیامت کوئی قوم یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ ہم تک تو کوئی نبی آیا ہی نہیں جو ہمیں ہدایت کی بات بتاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو نبی کا ایکسس دیا تاکہ وہ یہ بات نہ کر سکے، اور قرآن بھی کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، جب ان پر رسول آیا تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا۔ یا تو رسول کا دور انہوں نے پایا یا رسول کے بعد کا دور انہوں نے پایا، لیکن وہ ایسا پایا کہ رسول کا ایکسس انہیں تھا، رسول تک ایکسس انہیں تھا، یا رسول کی تعلیمات تک ایکسس انہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے رسول بھیجا۔ اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لیں کہ وصف نبوت میں ہر نبی برابر ہے، نبی بنا کر بھیجے گئے، اور کتنے انبیاء ہیں تو کم و بیش حدیث مبارکہ کے مطابق کم و بیش، کیونکہ ایگزیکٹ فگر ہمیں نہیں پتا اور کسی نبی کا انکار ہو جائے یہ درست نہیں، تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالی نے دنیا میں بھیجے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالی نے دنیا میں بھیجے، وصف نبوت میں سب برابر ہے۔ اسی طرح ان میں سے جن کو رسول بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے، جو ان میں سلیکٹ کر لیے گئے، اور ان انبیاء میں جن کو رسول بنا کر بھیجا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی بھی دی اور اللہ تعالیٰ نے شریعت بھی دی، تو یہ جو رسول تھے یہ نبیوں سے افضل تھے، تو وصف رسول ہونے میں، وصف رسالت میں تو سب برابر ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ہم نے تِلْكَ الرُّسُلُ یہ ہمارے رسول ہیں، فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ان میں سے بعض پر فضیلت رکھتے ہیں، مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ان میں سے کوئی وہ ہے کہ جس سے اللہ نے کلام فرمایا، اور وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ اور ان میں سے کسی کو بے شمار درجات بلندی عطا فرمائی۔ کچھ ایسے ہیں جن سے رب نے کلام فرمایا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا تو رسولوں میں حضرت موسیٰ کا رینک بڑھ گیا۔ رینک کس اعتبار سے بڑھا کہ وصف رسالت میں تو برابر ہے، لیکن افضلیت میں، فضیلت میں وہ بڑھ گئے، اور ان میں سے بھی کچھ ایسے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اور بلندی درجات عطا فرمائے، ان کے درجات کو اور بلند کیا۔ اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین نے یہی لکھا کہ اس وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات سے مراد رسول اللہ کی ذات مبارکہ، کہ آپ کے درجے کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند دوبارہ کر۔ قرآن کی ایک اور آیت ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، تو یہ لوگ ہیں جنہیں ان قریب ان کا اجر دیا جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، یعنی نبیوں رسولوں میں کوئی فرق نہ رکھو۔ تو کچھ لوگوں نے یہ گمان کیا کہ کوئی رسول کسی دوسرے رسول پر فضیلت نہیں رکھتا، کوئی رسول کسی دوسرے رسول پر فضیلت نہیں رکھتا سے مراد یعنی افضل نہیں ہے، کوئی رسول کسی دوسرے رسول سے افضل نہیں ہے۔ یہاں مراد یہ نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وصف رسالت میں تو سب برابر ہے، کہ جیسے حضرت ابراہیم بھی رسول ہے، اور حضرت موسیٰ بھی رسول ہے، اور حضرت عیسیٰ بھی رسول ہے، اور حضرت داؤد بھی رسول ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی رسول ہے، تو وصف رسالت میں یعنی رسول ہونے کے اعتبار سے تو سب برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسرے مقام پر خود ارشاد فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ہم نے بعض کو بعض سے افضل قرار دیا، تو پھر اس میں پھر درجہ بندی کی گئی، اور پھر یہ بات ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان میں سب سے افضل۔ جیسے رسولوں میں بھی اولو العزم رسول ہیں۔ اولو العزم رسول کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ہے، یہ اولو العزم رسول ہے۔ اور ان اولو العزم رسولوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور ان اولو العزم رسولوں میں بھی سب سے بلند مرتبہ جو ہے وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آپ سب سے افضل، افضل الرسل ہے آپ، افضل الانبیاء ہے آپ، افضل الخلق ہے۔ تو رسالت کے وصف میں کمی بیشی نہیں ہے، وصف رسالت میں سب برابر ہیں، ہاں لیکن وصف رسالت کے بعد بارگاہ الہی کے اعتبار سے اور رب کی بارگاہ کے قرب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا
کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ غامدی فکر کے لوگوں نے یہی کہا، اور غامدی یہی بات کہتا آ رہا ہے کہ نہیں، رسولوں میں آپس میں کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں، کوئی افضل کوئی مفضول نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ استدلال کیسے کیا، ولم یفرقوا بین احد والی آیت میں، کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے، کسی ایک میں بھی فرق نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ نے اس آیت کو تو پڑھا، لیکن قرآن پورا پڑھا جائے گا یا قرآن مطلب سے پڑھا جائے گا؟ قرآن پورا پڑھا جائے گا۔ یا قرآن پورا پڑھا جائے گا تو پھر تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کو کہاں ڈالو؟ یعنی اس آیت مبارکہ کا کیا کرو گے؟ اس کو اگنور کر دیں گے کیا؟ تو بالکل ایسی بات نہیں، بلکہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور اس میں مفاتیح الغیب اٹھا کے پڑھ لیں آپ، یا آپ جو ہے وہ جامع البیان جو تفسیر کی کتاب ہے اس کو پڑھ لیں آپ۔ یہ دونوں کتابوں میں یہی بات لکھی بھی ہے کہ ورفع بعضهم درجات سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ پھر خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آیت مبارکہ بھی ہے، حدیث مبارکہ بھی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اولاد آدم کا میں سردار ہوں گا۔ خود فرما دیا، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور میں پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر پھٹے گی، اور میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور پہلا وہ ہوں گا کہ جس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اسی طرح اور آپ کی ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، کہ میں حاشر ہوں اور لوگوں کا حشر قیامت کے دن میرے قدموں پر کیا جائے گا، اور وانا العاقب، اور میں عاقب ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ آپ کا مضمون اور مفہوم ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح یہ بات یہاں سے بھی سمجھ آتی ہے کہ معراج کی رات جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ گئے ہیں تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھیجے تھے وہ سارے وہاں موجود ہیں، لیکن جماعت کے لیے آگے امامت پر کسی کو کھڑا کیا جاتا ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ وصف نبوت میں سب برابر ہیں، جن کو رسول بنا کر بھیج دیا وہ وصف رسالت میں سب برابر ہیں، لیکن ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کرام علیہ السلام اور رسولوں میں جس کو سب سے افضل رسول بنا کر بھیجا اور جس کو سب سے افضل نبی بنا کر بھیجا وہ ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ۔ یہ بات ہمیں سمجھنا ضروری ہے، اور اس پر شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند و بالا مقام و مرتبہ کائنات کے اندر اپنی مخلوق میں سب سے بلند و بالا مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی عطا کیا، اور خود یہ مفہوم ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر بھی وحی فرمائی اور کہا اے آدم اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنانا مقصد نہ ہوتا تو ہم زمین و آسمان کو نہ بناتے۔ یہ مضمون ہمیں الگ الگ جگہ پر ملتا ہے، ایک جگہ پر یہ ہے کہ زمین و آسمان کو نہ بناتے، ایک جگہ پر یہ ہے کہ اے آدم ہم تمہاری تخلیق بھی نہ کرتے، ہم تمہیں بھی پیدا نہ کرتے اگر محمد کو بنانا مقصد نہ ہوتا۔ تو یہاں اور قرآن کی آیت ہمارے لیے جو ہے وہ حرف آخر ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تطبیق میں نے آپ کے سامنے کر دی کہ وہاں جہاں پر ولم یفرقوا کہ نہ فرق کرو، وہاں جو مراد ہے وہاں مراد یہ ہے کہ وصف رسالت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کم رسول ہے اور یہ زیادہ رسول ہے، ان کو رسالت کم ملی تھوڑی اور ان کو رسالت زیادہ ملی، یہ نہیں کہہ سکتے۔ وصف رسالت میں سب برابر ہیں، ہاں ان رسولوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ رسولوں کو افضل شمار قرار دیا، اور ان رسولوں میں جنہیں افضل قرار دیا جنہیں اولو العزم رسول کہتے ہیں ان میں سب سے بلند و بالا مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، سب سے بڑا مقام و مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ خود حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیت مبارکہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ، اور ربُّكَ يَخْلُقُ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، ما یشاء جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَيَخْتَارُ اور ان جنہیں پیدا کرتا ہے ان میں سے جسے چاہتا ہے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، ان میں سے جسے چاہتا ہے سلیکٹ کر لیتا ہے، ان میں سے جنہیں چاہتا ہے انہیں قریب کر لیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یعنی پیدا تو رب سب کو کرتا ہے، پیدا تو رب سب کو کرتا ہے لیکن ہر کسی کو محبوب نہیں بناتا، جسے چاہتا ہے اسے محبوب بناتا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اس آیت مبارکہ کو ایکسپلین کرتے ہوئے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
یہ اللہ تعالیٰ کا دستور رہا ہمیشہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر 4 کے عدد کو ترجیح دی اور ان میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سلیکٹ کیا. جیسے اللہ تعالیٰ کے یعنی 4 بڑے فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام. ان 4 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا، وَيَخْتَار، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محبوب بنایا، قرب عطا کیا، اور ان میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان میں بھی افضلیت دی، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام اور رسول میں بھی یہی کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان 4 کو اللہ تعالیٰ نے سارے مرسلین پر، سارے رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے ان 4 کو افضلیت دی، اور ان 4 میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب پر افضلیت دی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے بھی 4 کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب سے زیادہ سلیکٹ کیا، جو قریب قربت کے لیے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی. اور ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے جسے سلیکٹ کیا اور ان 4 میں جسے افضلیت دی، جسے افضل بنایا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہاں سے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بھی پتہ چل گیا کہ آپ افضلیت صدیق اکبر کے ہی قائل تھے، اور آپ کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ سارے صحابہ میں سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ میں سے. تو یہ آیت مبارکہ کہ ربک یخلق ما یشاء ویختار، اس کے ضمن میں بھی ہماری کچھ بات ہوئی. انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے جو اوورآل کچھ عقائد تھے، جو سارے انبیاء کے لیے اوورآل کچھ عقائد تھے، وہ ہم نے یہاں پر ان میں سے کچھ عقائد ضمن یہاں پر ہم نے ذکر کیے، اور کچھ عقائد جو ہمارے رہتے ہیں وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں. اور ایک ضروری عقیدہ جو مسئلہ علم غیب ہے کہ علم غیب کسے کہتے ہیں، اور علم غیب کے حوالے سے ہمارا کیا بنیادی عقیدہ ہے اور نظریہ ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم مسئلہ ہے علم غیب کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کوئی کمی بیشی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو دوران درس، اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل اور کرم سے معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں درست عقائد پر مضبوطی کے ساتھ گامزن رہنے کی، تا حیات گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، مرتے دم تک اسلام کی نعمت کے ساتھ اور مسلک اہل سنت و جماعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو لوگ لائیو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز دعاؤں کو، تمام حاجات کو قبول فرمائے، ہماری تمام حاجات کو قبول فرمائے. غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر، لبنان کے مسلمانوں پر، کشمیر کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ ہمارا اپنا خاص رحم و کرم و فضل فرمائے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ داخلی بیرونی انتشار سے محفوظ فرمائے، سازشوں سے محفوظ فرمائے. پاکستان کو امن سلامتی کا گہوارہ بنائے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نیک، عادل، سچے حکمران عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حلال رزق میں اضافہ فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.